بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں حکیم پروفیسر رائے خالد. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم رائے خالد. ہم آپ کو ہر بیماری اور اس کی علامات اور اس کے علاج کے بارے میں مکمل رہنمائی دیں گے. تو حسن و صحت سے متعلق تمام مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. اگر آپ کو بھی کوئی ایسے مسائل درپیش ہیں تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں یا دیے گئے نمبر پر کال کریں. ہمارے دواخانے کا ایڈریس ہے خالد دواخانہ، چوک ہارنیہ والا، غلہ گودام، ضلع پاڑا سٹی. آج ہم جن دو چیزوں کا ذکر کریں گے ان میں سر فہرست ہے شہد، جس کو عربی میں اصل کہتے ہیں، بنگلہ میں مدھو کہتے ہیں، گجراتی میں مد کہتے ہیں، سندھی میں ماکھی کہتے ہیں، پنجابی میں شہد کہتے ہیں، انگریزی میں ہنی کہتے ہیں. اب آتے ہیں تعارف کی طرف. مختلف پودے اپنے پھولوں کے ذریعے ایک شیریں سیال مادہ خارج کرتے ہیں. شہد کی مکھیاں اس کو چوس لیتی ہیں، پھر ان کے پیٹ میں کیمیاوی تبدیلی آتا ہے. جب یہ چھتا میں بیٹھتی ہیں تو اپنے جسم سے خارج کرتی ہیں جو شہد کی صورت چھتا میں جمع ہوتا ہے. جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں حیاتین الف بے جیم پائے جاتے ہیں. رنگ سرخ زرد سرخی مائل، قوام گاڑھا، مقدار خوراک کے لحاظ سے 30 گرام سے 40 گرام تک. مزاج کے لحاظ سے شہد کا مزاج ہر مفردات کی کتاب میں گرم خشک قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے افعال و اثرات اس کے مزاج کے برعکس ہیں. مثلا پیلا یرکان کے مریض کو اس سے نقصان ہونا چاہیے. تقطیر بول یعنی قطرہ قطرہ پیشاب آنے، پیچس اور سوزاک کے مریضوں کے لیے نقصان رساں ہوا. استسقا زکی جو خالص صفراوی مرض ہے کو اس سے آرام نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی مندرجہ بالا کسی علامت میں اس کے استعمال سے اضافہ ہوتا ہے، بلکہ قابل و حاذق حکمہ شہد کو ان میں کھانا ضروری سمجھتے ہیں چونکہ یہ علامات صفراوی ہیں. شہد ان کو رفع کرتا ہے، لہذا شہد گرم خشک قرار نہیں دیا جا سکتا چونکہ خون میں اس کے استعمال سے رطوبات سالب بڑھ جاتی ہیں جن کا مزاج تر گرم ہے. اس لیے شہد کا مزاج بھی اس کے مثل تر گرم ہی ہے. افعال و اثرات کے لحاظ سے تر گرم ہیں، یعنی محرک، اعصابی، غدی محلل اور عضلاتی مسکن ہے. کیمیاوی طور پر خون میں سالے رطوبات جنہیں رطوبت غریزی کہتے ہیں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جمع بھی ہوتی ہیں. خواص محلل، مقوی مولد رطوبات، غریزی، مسمن بدن، دافع تفن، ملین ہاضم، مخرج غلیظ، بلغم، مخرج صفرا، محرک اعصاب. فوائد. قرآن حکیم شہد کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یعنی اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. طبی طور پر جب ہم انسانی خون کے مزاج پر غور کرتے ہیں تو وہ شہد کے مزاج تر گرم سے ملتا ہے، لہذا طبی طور پر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خون کے غیر طبیعی مزاج کو اعتدال پر لانے والی شہد جیسی شے واقعی عوام الناس کے لیے مفید اور مؤثر ہوگی. شہد کا مزاج چونکہ تر ہونے کے ساتھ ساتھ گرم بھی ہے، لہذا اس میں محلل اثر بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ شہد کو اندرونی و بیرونی سوزشوں کے
دور کرنے کے لیے خصوصیت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اندرونی طور پر سینہ کی جلن، پیٹ کی جلن، پیٹ درد، پھیپھڑوں میں نمونیا کا درد اور ورم تحلیل کرنے کے لیے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ شہد بچوں کے مزاج کے بھی عین مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیر خوار بچوں کے لیے دودھ کے بعد شہد ہے، جو ان کی نہ صرف نشو و نما کرتا ہے بلکہ انہیں مختلف قسم کی تکالیفوں سے نجات دلاتا ہے، مثلا ڈبہ طفال، کھانسی، نزلہ، زکام، بدہضمی، قبض، پیچس، کانچ باہر آنا، پیٹ کے کیڑے وغیرہ۔ استسقاء کے مریض کو 30 گرام صبح اور 30 گرام شام 1 ماہ تک پلانا استسقاء رفع کرتا ہے۔ شہد نہایت اعلیٰ درجے کا دافع تعفن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی چیز شہد میں رکھنے سے بگڑنے نہیں پاتی، یہاں تک کہ مردے کے جسم کو اس سے آلودہ کر دیا جائے تو کبھی خراب نہ ہو۔ جو معجونات و مربع جات شہد میں بنائے جاتے ہیں وہ مہینوں خراب نہیں ہوتے۔ گوشت 3 ماہ تک خراب نہیں ہو سکتا۔ فالج دائیں طرف کے مریض کے لیے شہد آب حیات سے کم نہیں۔ کیمیا دان بھی شہد کو کیمیائی امتحانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیمیا دانوں کا قول ہے کہ شہد سہاگا گھی موئی دھات کا جی۔ اس کہاوت کا مطلب یہ ہے کہ شہد سہاگا گھی کے مرکب میں کسی بھی دھات کے کشتہ کو ڈالنے سے وہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے۔ مثلا چاندی کا کشتہ ڈالیں تو وہ دوبارہ چاندی بن جائے گی، اور اگر کشتہ فولاد ڈالیں گے تو دوبارہ لوہا بن جائے گا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں لیمو کے بارے میں۔ فارسی میں لیمو کہتے ہیں، بنگالی میں لیو کہتے ہیں، ہندی میں نیبو کہتے ہیں، پنجابی میں نبو کہتے ہیں، انگریزی میں لیمن کہتے ہیں۔ تعارف مشہور پھل ہے جس میں رس بھرا ہوتا ہے۔ اس میں سٹرک ایسڈ کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ لیمو کی کئی اقسام ہیں۔ چونکہ بعض لیمو کا چھلکا کاغذ کی طرح پتلا ہوتا ہے، اس لیے اس کی ایک قسم کو کاغذی لیمو بھی کہتے ہیں۔ اس میں رس زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر ترش لیمو پایا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات بعض اقسام شیریں بھی ہوتی ہیں۔ اسے میٹھا لیمو یا شیریں لیمو کہتے ہیں۔ اس کے چھلکے سے روغن کشید کیا جاتا ہے۔ رنگ خام، سبز، پختہ زرد۔ ذائقہ ترش، شیریں، کھٹ میٹھا۔ مقدار خوراک کے لحاظ سے آب لیمو 6 گرام تک، روغن 1 تا 3 بوند تک غذائی دوا ہے۔ مقام پیدائش کے لحاظ سے مشرقی پاکستان، حال بنگلہ دیش، مغربی پاکستان اور ہندوستان کے تمام علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ مزاج کے لحاظ سے سرد خشک، اس کا مسل نمک ہے۔ افعال و اثرات کے لحاظ سے سرد خشک یعنی محرک عضلات، محلل اعصاب اور مسکن جگر ہے۔ کیمیاوی طور پر روح حیوانی میں تحریک پیدا کر کے تقویت قلب پیدا کرتا ہے، خون میں ترشی پیدا کرتا ہے، تیزابیت بڑھاتا ہے اور خلت سودا ساحلے پیدا کرتا ہے۔ خواص جالی، قاطع بلغم، مبرد، مفرہ، مسکن حرارت و صفرا، تریاق کے ہیضہ، اعصابی زہروں کا تریاق، بیج قابض ہاضم ہے۔ فوائد کے لحاظ سے لیمو
جعلی اثرات کا حامل ہونے کی وجہ سے بعض ادویہ کے ساتھ ملا کر آنکھوں میں لگانے سے جالا اور پھولا کو کاٹ دیتا ہے۔ بعض حکمہ اس کے رس میں کانچ کی چوڑی سرما کی طرح باریک پیس کر جالا اور پھولا کے مریضوں کی آنکھوں میں لگاتے ہیں کہ اس اثر کی وجہ سے اس کے ہمراہ پوٹاس ملا کر ریشمی کپڑوں کے داغ اور چہرے کے داغ دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ مبرد ہے اس لیے اس کا رس روئی میں بھر کر پیشانی پر رکھنے سے فوراً درد روک دیتا ہے۔ مسکن حرارت و صفرا ہونے کی وجہ سے یرقان، صفراوی قے اور غشیوں کو مفید ہے۔ پیاز کی شدت روک دیتا ہے۔ قاطع بلغم ہونے کی وجہ سے بلغم و رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے ہونے والی تکالیف جن میں ہیضہ، بلغمی کھانسی، بلغمی قے، جہاز کے مسافروں کی قے کو روکنے کے لیے بہترین غذائے دوا ہے۔ دست، قے و غشیوں کی صورت میں تو اس کا چوسنا بے حد فائدہ مند ہے۔ اس کے استعمال سے ہاضمہ درست ہو جاتا ہے، معدہ کو تقویت ہو کر بھوک خوب لگتی ہے۔ چونکہ بالفعل عضلات کو تحریک دیتا ہے اس لیے طری تحریک سے ہونے والے پاگل اشخاص کے سر پر اس کے پانی سے تر کرنا نہایت فائدہ مند ہے۔ چونکہ لیمو الکلی کے برعکس اثرات کا حامل ہے اس لیے یہ کھاری و الکلی اور محرک اعصاب و دافع زہر کے لیے تریاک ہے۔ چونکہ عصبی زہروں سے عموماً نشہ آیا کرتا ہے جس سے اکثر مریض بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے یہ ایسے زہر کی تاثیر دور کرنے کے لیے جس سے نشہ بے ہوشی لاحق ہو کر آدمی مر جاتا ہے، بطور نادر زہر کے مستعمل ہے۔ چونکہ لیمو غذائے دوا ہے اس لیے اس کو بطور غذا اچار کے طور پر کھایا جاتا ہے۔ اس کا اچار نہایت لذیذ ہوتا ہے۔ مرض سکروی جس میں عموماً مریض کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں یا مڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اعصابی تحریک سے کنیکٹیو ٹیشو کمزور اور ان کی نشو و نما بند ہو جاتی ہے، جس سے ہڈیاں کمزور اور ناکارہ ہو کر ٹیڑھی اور مڑنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جو ہی عضلاتی تحریک پیدا کرتی جاتی ہے تو الحاقی ٹیشو نما ہو کر دوبارہ ہڈیاں اصل حالت پر آ جاتی ہیں۔ چونکہ لیمو بھی محرک عضلات ہے اس لیے سکروی کے لیے بالخاصہ مفید ہے۔ چونکہ لیمو ایک طرف اعصاب و دماغ میں تحلیل پیدا کر کے اعصاب کی سوزش کو رفع کرتا ہے، دوسری طرف غدد و جگر میں تسکین پیدا کر کے گرم سوزش سے ہونے والی علامات جن میں یرقان، تہوج و آماس، پیچش اور سوزاک کو روک دیتا ہے۔ سرد اور میٹھے پانی میں لیمو نچوڑ کر پیا جاتا ہے جو نہایت لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ مسکن حرارت و صفرا ہوتا ہے۔ کیمیاوی طور پر اس میں ایک روغن نکلتا ہے جسے روغن لیمو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں وٹامن بی اور سی کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ پیکٹین مادہ سبھی پھلوں میں پایا جاتا ہے لیکن لیمو میں سب سے زیادہ ہے۔ یادداشت کے طور پر بعض کتب میں لیمو کا مزاج سرد تر اور بعض میں دوسرے درجہ میں سرد اور پہلے درجہ میں خشک اور تر لکھا ہے۔ یاد رکھیں کہ کھاری، پھیکی اور الکلی کا مادہ رکھنے والی چیز سرد تر ہوتی ہے۔
اس کے برعکس ترش، تلخ اور تیزابی چیزیں سرد خشک ہوتی ہیں۔ ترشی اور شدید تلخی سے خشکی کے ساتھ گرمی تو پیدا ہو سکتی ہے لیکن تری کا اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی شے خشک و تر دو متضاد کیفیات کی حامل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔